اللہ اللہ سیدہ فاطمہ مجھے یاد آنے لگی. آئے آئے غوث پاک کی دادی ہے حضرت علی. ایک دن جب باہر سے آئے پسینہ آ رہا تھا, سیدہ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا, پسینہ پوچھ دیا کہ سرتاج بیٹھ جائے, پانی لے کے آؤں. آقا علی بیٹھ گئے, سیدہ فاطمہ نے پانی پیش کیا, علی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا, پانی پی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے بولے فاطمہ اتنا خوش مگر تم میرے گھر میں تین دن بھوکی رہی, اللہ اللہ ایک جوڑی کپڑے میں گزر بسر کر لی, فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو. یہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں, جن کی کمائی 5,000 کی ہے 6-7 ہزار ٹانگ دیتی ہیں, اب بتاؤ وہ بیچارہ قرض سے ہی نہیں نکل پا رہا, قرض سے اگر نکل گیا تو ٹینشن سے نہیں نکل پا رہا. آدھی سے زیادہ ٹینشن یہ بی بی دیتی ہے, اگر اچھی بی بی مل جائے تو آدھی ٹینشن بی بی نکال دیتی ہے, آدھی سے زیادہ ٹینشن بی بی نکال دیتی ہے. حضرت علی بولے فاطمہ مانگ لو, کچھ بولو. فاطمہ بولیے علی میرے سرتاج میرے شوہر نامدار, مجھے تم مل گئے, دنیا کی دولت مل گئی. کہا نہیں پھر بھی کچھ تو مانگو. فاطمہ میرے گھر میں تم 3 دن بھوکی رہی, جو کی سوکھی روٹی کھائی, سوکھی روٹی جو کی وہ بھی اینٹھ جاتی ہے. 3 دن میں جب فاطمہ سے ایسے نہیں ٹوٹتی تھی, گھٹنے پر رکھ کے ایسے توڑ کے تو پھر پانی میں بھگو کے نمک سے کھاتی تھی. فاطمہ آج میں تمہارا شوہر علی کہہ رہا ہوں مانگ لو. میری بہن سنے نبی کی بیٹی, اللہ اللہ دنیا میں اگر کسی کی بیٹی ہو تو بولو. نبی کی بیٹی فاطمہ کہنے لگی علی میں تمہارے گھر میں خوش ہوں, لیکن علی بولے مانگو. فاطمہ بولی علی مانگ لوں. کہاں مانگو؟ اب میری بہنیں دیکھے فاطمہ نے مانگا کیا تھا. علی مانگ لوں. فاطمہ بولی علی مانگ لوں. علی بولے مانگو. اللہ اللہ فاطمہ کا سر جھکا ہوا, علی کہہ رہے فاطمہ میں اس لائق تو نہ تھا, میں اتنا مالدار بھی نہ تھا, میں پیسے والا بھی نہ ہوں, اور تمہارے ابا امام الانبیاء ہے. فاطمہ تم جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے. اللہ اللہ یہی بات کر رہے تھے, فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا اور نیچے منہ کر کے رو رہی ہے. اب فاطمہ کی ٹھڈی پہ علی نے ہاتھ لگا کے اٹھا کے دیکھا تو نیچے تک آنسو بہہ رہے تھے, آنسو بہہ رہے تھے. کہا فاطمہ میں نے تمہیں رلایا تھوڑی ہے, میں نے تو یہ کہا تھا فاطمہ مانگو, میں نے تو تمہیں خوشی دی تھی. لیکن فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج مانگ لوں. آواز لڑکھڑانے لگی, رونے والی آواز میں کہنے لگی, آنسو نکل رہے. میری بہن ہاتھ جوڑ کے جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا, آج آزاد بھائی کے یہاں کا پروگرام تاریخی ہونا چاہیے. اللہ اللہ فاطمہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج مانگ لوں. کہاں مانگ لو. لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی او میرے شاہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں دنیا سے چلی جاؤں, جب مجھے موت آ جائے, میری روح نکل جائے, علی میرا جنازہ رات میں نکالنا.
علی میرا جنازہ رات میں نکالنا. کیا بیوی ہے یار. علی میرا جنازہ رات میں نکالنا. علی آنسو پوچھ رہے، کہہ رہے فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہ قرآن کی آیت ہے کوئی؟ کیا حدیث شریف ہے؟ فاطمہ بولی میرے سرتاج قرآن و حدیث نہیں، آج تم نے میری چاہت مانگی ہے. میری بہنوں ننگے سر گھومنے والی ہو، فیشنیلے کپڑے پہننے والی ہو، آج بڑے پیر کی دادی کی زندگی اپنے گھر میں لے کے جانا. فاطمہ بولی ہو میرے سرتاج میں نے اس لیے کہا میرا جنازہ رات میں نکالنا. میرے شوہر جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن اور میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کیا مانگا؟ پردہ مانگا. اللہ پردہ مانگا. ایسی ایسی لڑکیاں گزری، ایسی ایسی. مجھے ایک غریب لڑکی اور یاد آ رہی ہے، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ، ایک لوتی بیٹی تھی اس باپ کی، باپ نے بڑے پیار سے پالا. سیدہ فاطمہ کی زندگی اس کی زندگی میں اتار کے رکھ دی تھی. کہا بیٹی مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، اس کے شوہر کا. لیکن آج ذرا سی بات ہوتی ہے دوپٹہ ڈالے گی گلے میں اور چھوٹتے ہی کہے گی جانتے نہیں ہو میرا ابا سے منتری سے بات ہے، پردھان سے بات ہے، جیل میں چکے پھسواؤں. ابا بھی نرئی اجڑ ہے. ابا بھی بولا آجا 2 بیگھے زمین بیچ دوں گا، جیل میں پھنسوا دوں گا سب کو. گھر بگڑوائے پڑے. اپنی بیٹی کا گھر حد ہو گئی ہے، اپنی لڑکی کا گھر. لیکن وہ باپ تھا، اکلوتی بیٹی تھی اور بھائی تھے اس کے، بڑے پیار سے پالا جا رہا. ڈھونڈ رہا کوئی لڑکا مل جائے، اچھا مل جائے. نمازی ایک لڑکا مل گیا، اچھا مل گیا، کام کرتا تھا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. رخصتی کا جب وقت آیا تو باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بیٹا یہ تمہاری امانت تھی، میں نے اس کو پالا ہے مگر اپنی جان سے زیادہ رکھا ہے. یہ میری بیٹی ہے، بیٹی نہیں ہے بلکہ میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف مت دینا. اور بیٹی سے کہا بیٹی سنو، اگر میں مرتا بھی ہوں نا اور تمہارے شوہر منع کریں تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. کیا تعلیم دے کر کے باپ بھیج رہا. اللہ اللہ دونوں کی شادی ہو گئی. شوہر کے گھر میں بی بی چلی گئی، بی بی چلی گئی. دونوں میاں بی 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 نماز پڑھ رہی ہے. سورہ واقعہ، سورہ طه، سورہ نور پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. آج بی بی اپنے شوہروں کے لیے کہاں جی رہی ہے؟ وہ بی بی شوہر کے لیے جیتی تھی مگر تھوڑا وقت گزر چکا، اب شوہر کا کام بند ہو گیا. شوہر جو کام کرتا تھا وہاں پہ بند ہو گیا. تھوڑی ٹینشن ہو گئی، پریشانی ہو گئی. بی بی بولی او میرے سرتاج کیا پریشانی ہے؟ بولو کیا ٹینشن ہے؟ اب وہ بولا کام بند ہو گیا، اگر اجازت ہو تو میں باہر چلا جاؤں. بی بی بولی میرا دل تو نہیں چاہتا تم سے جدا رہنے مگر کھانا کمانا بھی تو جا سکتے ہو. کہا تمہارا میں کا گاؤں کا، تمہارا میں کا گاؤں کا. اس وقت چراغ اور ڈبی جلتے تھے. میرے گھر میں اندھیرا رہ جائے گا
تم چلی جاؤ گی۔ شوہر سے بی بی بولی اب میرا نہیں ہمارا گھر ہے، وہ میرے باپ کا، مجھے اسی میں رہنا ہے۔ کہا کیسے کھاؤ گی پیو گی؟ ادھر بی بی بولی او میرے سرتاج چلے جاؤ، میں غریب کی بی بی ہوں، میری لاش تو تمہیں مل سکتی ہے مگر میرے دامن پہ داغ نہیں مل سکتا۔ وہ لڑکا چلا گیا، اللہ اللہ جیسے ہی باہر گیا، لڑکی بڑی خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اب جب ایسا وقت آیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، باپ میں کا وہی کہتا، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لوگوں سے خبر ملی، تو چل میں چل سب دیکھنے جا رہے، مگر وہ لڑکی گھر گھر میں پریشان ہے، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، میں کیسے جاؤں؟ میرا شوہر تو گھر میں نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں؟ اللہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد بھائی آ گیا، کہنے لگا بہن چلو ابا کی طبیعت خراب ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو ہے، سینے سے لگایا بھائی کو، کہا بھائی بتاؤ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، میں کیسے جاؤں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں؟ ادھر باپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ الصمد، لوگ، بھائی اکیلا چلا گیا، بیٹی وہیں کی وہیں روتی رہی کیونکہ بیٹی کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب باپ کو ہچکیاں آنے لگی، باپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اب بیچ میں سانس اٹک جاتی ہے۔ باپ یہی کہہ رہا میری بیٹی کو مجھے بلا دو، میری بیٹی کو بلا دو، مگر پھر بھائی گیا، بیٹی گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے، خبر مل گئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، اب انتظار ہے کہ بیٹی آتی ہوگی، لیکن بھائی آ گیا، بیٹی نہیں آئی۔ شوہر گھر پہ نہیں ہے لیکن اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے، موبائل فون کا بھی زمانہ نہیں تھا، کیا کرے پریشان ہے، بیٹی نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، چکرا کر کے گھر میں گرتی چلی جاتی ہے۔ ادھر باپ کا جنازہ تیار ہو گیا، لوگوں نے کہا قبرستان لے کر کے چلو، ماں نے کہلوا دیا سنو او جنازہ لے جانے والوں، قبرستان کو بعد میں جائے گا، پہلے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جائے گا، تاکہ باپ نہیں دیکھ پائے کم سے کم بیٹی تو دیکھ لے۔ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر گیا، رکھ دیا گیا، لوگ باہر آ گئے، بیٹی اپنے باپ کو چپٹ گئی، کہنے لگی ابا میں کتنی کم نصیب ہوں، آپ نے میری شادی کر کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور اسی دن تم نے یہ مجھے بتایا تھا۔ اے ابا میں مجبور تھی، شریعت مصطفیٰ میرے پاس تھی، ابا مجھے معاف کر دینا، اور رو رہی ہے، کہہ رہی ہے دو باتیں کر لو، لیکن باپ کیسے اٹھے، پاؤں پکڑ کے باپ کا دعا کر دی، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ جنازہ چلا گیا، قبرستان لے گئے، دفن کر دیا، بیٹی پچھاڑے کھاتی رہ گئی، ایک طرف چٹائی پہ بے ہوش پڑی، بھائی گئے پانی وانی پلایا، ہوش میں آئی، لیکن ابھی بھی گھر نہیں جا رہی ہے کیونکہ شوہر بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں ہمارے گھر میں کیا بات ہے، وہ تو باہر چلا گیا تھا۔ ایسی بھی لڑکیاں گزری ہیں، اور آج کی ذرا دیکھ لیو آزما کر کے، اللہ الصمد۔ اب وہ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے، باپ کے لیے مغفرت کی دعا، شوہر کے لیے کمائی اور عزت کی دعا،
لڑکی سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی. پہلے سرخ سفید تھی، اچھی تھی، موٹی تازہ، لیکن اب سوکھ گئی بیچاری باپ کے اسی فکر میں. شوہر کا آنے کا وقت ہو گیا، شوہر کو پتہ نہیں. شوہر نے سوچا میں اپنی بیوی کے لیے یہ خرید لوں وہ خرید لوں. اسے معلوم ہوتا ہے کیا کیا لینا، وہ سب کچھ لے لیا. اور میں جا کر کے ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا. آ گیا شوہر، گھر آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، ہاتھ میں تحفے تحائف تھے. آ کر کے آواز دیتا کنیز فاطمہ. جب اندر آ کر کے دیکھا تو سمجھ گیا یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے. وہ لڑکی اٹھی، چکر آ گیا اٹھتے ہی، لیکن دیکھا کہ شوہر ہے. تیز قدموں سے جا پہنچی، اپنے شوہر کو چپٹ گئی، گلے میں ہاتھ ڈالا، سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی اور رو کر کے اب شوہر کہہ رہا اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں آ گیا ہوں نا. کہا دیکھو میں تمہارے لیے یہ لایا. کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میری دنیا ختم ہو گئی. شوہر نے کہا ایسا معاملہ ہے. شوہر بولا سنو، کون ہے وہ جس نے تم پہ ظلم ڈھایا ہے؟ جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں میرا خون لگ جائے گا. بولو کیا بات ہے؟ کہا نہیں میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. وہ غلط بات سمجھ رہا تھا. کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میرے باپ مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں. میں اپنے باپ سے دو باتیں نہیں کر پائی، میں اپنے باپ کو اپنی صورت نہیں دکھا پائی. کہا کیوں نہیں گئی تم اپنے باپ کے پاس؟ انتقال ہو گیا ان کا، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے. کہا تم تو باہر تھے، پتا کیسے چلتا؟ کہا تم گئی کیوں نہیں؟ کہا میرے سرتاج میں اجازت کس سے لیتی؟ تم تو گھر میں ہی نہیں تھے. اللہ اللہ سارے تحفے ہاتھ سے چھٹ جاتے ہیں اور بی بی سے کہتا ہے چلو ابھی چلتے ہیں. دونوں میاں بی بی سسرال آ جاتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں گزرے اس لڑکی سے رونا برداشت اللہ الصمد ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی. ماں مجھے معاف کر دو ماں باپ مجھ سے باتیں نہیں کر پائے، ماں مجھ سے میرے باپ باتیں نہیں کر پائے. اللہ الصمد ماں بولی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں نے تیری گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی. محلے کی لڑکی آ گئی، کہنے لگی دیکھو یہ کتنی ظالم لڑکی ہے، یہ کتنی کٹور لڑکی ہے، یہ کتنی بے وفا لڑکی ہے. جس باپ نے اسے ایسے لاڑ پیار سے پالا ہو لیکن باپ کے آخری وقت نہیں آتی ہے. اتنے میں میرے نبی تشریف لے آتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے خبردار سنو، تم جو کہہ رہی ہو، تم یہ بول رہی ہو یہ لڑکی بہت بے وفا ہے. ارے اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے کام نہیں کیا ہے. آج اس کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں گیا ہے. جب کہا کہ باپ کیا قذرہ بتا دے، میرے نبی نے فرمایا سنو، اس کے باپ کے گناہ اتنے تھے کہ اس کا باپ کے گناہ اتنے تھے عذاب ہوتا، لیکن اس لڑکی نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی عزت اور وقت کرتے ہوئے اور باپ کا پاؤں پکڑ کے مولا سے جو دعائیں مغفرت کی تھی، اللہ نے اس بیٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اور اس کا باپ تو جہنم میں جاتا مگر بیٹی کی دعا سے آج اس کا باپ جنت میں کو چلا گیا. اللہ اللہ پیارو، بات تو اتنی ہے کہ پوری رات